آج ٹرو ہیومن چینل کے ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہمیت کی حامل اور مستند باتیں جانیں گے، اور ہمیشہ کی طرح یہ موضوع بھی ٹرو ہیومن انگریزی ترجمہ میں بھی پیش کر رہا ہے تاکہ بین الاقوامی زبان کے شائقین افراد بھی اس خوبصورت موضوع کو انگریزی زبان میں سن کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 584 عیسوی مکہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامات اور قائد فتوحات ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں دین و ایمان کی نشر و اشاعت بڑی تیزی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ شیطان بھی آپ سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ ایک ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اتنی روب دار شخصیت ہونے کے باوجود نرم دل انسان تھے کہ آنسو جلد رواں ہو جاتے، اور آپ کا چہرہ با رونق اور دلکش تھا۔ نیز آپ علیہ السلام ایک عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ علیہ السلام نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ آپ علیہ السلام دین کے لیے مضبوط قلعہ تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب کعب بن لوئی بن غالب پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرد اول ہونے کا شرف بخشا ہے۔ آئیے چند زیر نظر لاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے پاس علی الاعلان نماز پڑھی۔ حضرت عمر علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظوں کو انعامات سے نوازا۔ حضرت عمر علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادار اور بوڑھے ذمیوں سے جزیہ یعنی ٹیکس کو ساقط کیا۔ حضرت عمر علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازم قرار دیا۔ حضرت عمر علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عمر علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام و وظائف کا اندراج ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے مہمان کھانے بنانے کا حکم دیا تھا۔ آئیے اب ان کی زندگی کے کچھ خوبصورت واقعات زیر نظر لاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور عمدہ پوشاک زیب تن تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دھرا سے اتنا مارا کہ وہ رونے لگ گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے نفس کو اس کے سامنے حقیر بناؤں۔ اور پھر ایک اور واقعہ کہ مکہ میں ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب جو کچھ لوگوں کے درمیان کھڑے تھے انہیں آواز دی اور ایک طرف لے گئیں۔ حضرت عمر علیہ السلام نے آذن کان جھکائے اور تب تک منہ نہیں موڑا جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو گئی۔ بڑھیا چلی گئی اور آپ علیہ السلام ان لوگوں کی طرف واپس آ گئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو بعد میں ایک آدمی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا؟ حضرت عمر نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ خاتون ہیں جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت ثلبہ تھیں۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ لوٹتیں تو میں بھی ان کی ضرورت پوری ہونے تک واپس نہ لوٹتا۔ اور آخر میں یہ واقعہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر علیہ السلام نے
اپنے کندھے سے نیند کا غبار جھاڑا اور رعایا کی خبر گیری کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی کمر پر پانی کی مشک اٹھائے ہے اور ننگے پاؤں چلی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ وہ ایک عیالدار عورت ہے اور اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے رات کے وقت خود ہی نکلی ہے، اور دن کے وقت خوف کی وجہ سے مجھے نکلنا پسند نہیں۔ حضرت عمر علیہ السلام نے جب اس کے حالات سنے تو بڑے پسیجے ہوئے اور خود اس کی مشک اٹھا کر اس کے گھر تک گئے۔ پھر فرمایا کہ تم صبح کے وقت عمر کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے کسی خادمہ کا انتظام ضرور کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میری رسائی ان تک نہیں ہے۔ حضرت عمر علیہ السلام نے تب یہ الفاظ فرمائے کہ تمہیں انشاءاللہ وہ مل جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ عورت صبح کے وقت ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ عمر تو وہی شخص ہیں جنہوں نے رات کے پہر روک کر احوال معلوم کیا تھا اور پانی بھی اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے تھے۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور گھبرا گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ حضرت عمر علیہ السلام نے اس کے لیے خادمہ اور نفقہ کا حکم دیا اور خادمہ کو فوراً اس کے گھر بھیجوا دیا۔ ناظرین، حضرت عمر علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار اور انتہائی خوبصورت واقعات موجود ہیں جو آنے والی مزید ویڈیوز میں ایک بہتر انداز میں لے کر آئیں گے۔ آخر میں ہمارا یہ منفرد چینل ٹرو ہیومن جو ایک ہی موضوع کو 2 زبانوں میں شائع کرتا ہے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ مزید مختلف اور مثبت موضوعات بھی آپ تک پہنچ پائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔